اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ قارون کے خزانے کے متعلق آپ نے تاریخی حکایات اور محاورے تو سنے ہوں گے۔ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں نشان عبرت کے طور پر کیا ہے۔ قارون کا قصہ اسرائیلی اور اسلامی دونوں طرح کی روایتوں میں ملتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا جس کے خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں اور ہجروں پر لادے جاتے تھی اور ہر کنجی چمڑے کی ہوتی تھی جو ایک خزانے کی چابی تھی۔ تاریخ انسانی میں شاہد قارون سے زیادہ دولت کسی اور شخص کے پاس ہوگی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد یاسور کا بیٹا تھا۔ وہ نہایت ہی حسین اور خوبصورت آدمی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل اور قبطی لوگ اسے منور کہا کرتے تھے۔ قارون جوانی میں اپنی قوم میں با اخلاق اور نیک لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ قارون کا عالم دین بھی تھا کیونکہ اس کی پرورش موسیٰ علیہ السلام کے سائے میں ہوئی تھی، اس لیے وہ کتاب کا علم بھی رکھتا تھا اور اچھی آواز کا مالک تھا۔ وہ توریت کو خوبصورت انداز میں تلاوت کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آیا اور جب بنی اسرائیل کو قبطیوں کی غلامی سے نجات ملی تو وہ ان کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین مبعود ہجرت کر گیا۔ اس کے حالات اچانک سے بدل گئے اور اس کے ہاتھوں میں بے شمار دولت آ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے: بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھا۔ ایک جگہ فرمایا، جب اس نے اس قوم سے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ حکم نازل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے عہد لیا تو اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اپنے مال کا 1000 حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی، لہذا اس کے دل میں حسو اور لالچ پیدا ہو گئی اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ اس نے ایک گندی چال چلی۔ اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کو جو اس کے حمایتی تھے جمع کیا اور کہا، اے بنی اسرائیل، موسیٰ نے ہمیں بہت سے امور کا حکم دیا جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی، اب وہ تم سے تمہارا مال لینا چاہتا ہے۔ فلاں فاحشہ عورت کو لے کر آؤ تاکہ اسے کچھ پیسے دے کر موسیٰ کو بدکار ثابت کیا جا سکے۔ قارون نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو زنا کرے حالانکہ اس کی بیوی ہی کیوں نہ ہو اسے سنسگار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، حتیٰ اگر یہ کام آپ نے ہی سر انجام دیا ہو تو بھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں، حتیٰ کہ اس کام کو میں نے بھی انجام دیا ہو تو بھی۔ قارون نے کہا، آپ نے فلاں فاحشہ عورت سے زنا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ، لہٰذا وہ عورت بلائی گئی تو آپ نے فرمایا، اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے لیے دریا کے پار کرا کو فرعون سے نجات دی، سچ کہہ دیا۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے وہ عورت سہم کر اب کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا، اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ابیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بے حالت سجدہ آپ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، قارون پر اپنا قہر غضب نازل فرما دے۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے جدا ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی اذان سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ پڑی اور قارون اس کے پیروکار اس زمین میں دھنسنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون اور اس کا مکان اور اس کا خزانہ سب اس زمین میں دھنس گئے۔ جب یہ زمین میں نابود ہو گئے تو زمین کا شغاف دوبارہ بند ہو گیا۔ قارون کے اس دور کے متعلق بہت سارے تحقیقی حقائق نقل کی گئے ہیں اور تا قیامت قارون اور اس کا خزانہ انسانیت کے لیے نشان عبرت بن گیا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں
اور ہمارے چینل اسلامک سی کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ کو اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔